ہوئے بال کہاں پھینکیں؟ عورتیں جو کنگھی کرتی ہیں اور ان کے جو بال گرتے ہیں جب وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو انہیں کہاں پھینکیں؟ نیز ہمارے ہاں برتن دینے والی آتی ہے تو ہمارے کچھ رشتہ دار بال دے کر وہ برتن لیتے ہیں۔ استغفر اللہ، کیا یہ صحیح ہے؟ میمونہ خوشاب سے، یہ تو بالکل ہی غلط ہے، بال دے کے برتن خرید لینا۔ تو باقی خواتین کو چاہیے، دیکھیں اس میں کوئی ویسے تو کہیں بھی پھینک سکتی ہیں، بال ہیں کہیں بھی پھینک دیں، لیکن ایک حیا کا تقاضا ہے کہ ان بالوں کو کہیں چھپا دیا جائے، کیونکہ جسم سے نکلا ہوا حصہ اور عورت کے بال ہے تو بہتر ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، بہتر ہے کہ ان بالوں کو کہیں مٹی میں دفن کر دیا جائے یا کسی ایسی جگہ پھینکا جائے جہاں نظر نہ پڑے لوگوں کی، ایک بہتر کی حد تک ہے، یہ کوئی فرض واجب حکم نہیں ہے، ورنہ جہاں جائیں پھینکیں، لیکن گٹر وٹر میں نہیں پھینکنا چاہیے۔ انسان کے جسم سے نکلا ہوا ایک ایک حصہ ہے تو اس کا اتنی بے اکرامی اس کی ٹھیک نہیں ہے کہ اس کو گٹر میں پھینک دی، جیسے ناخن کے بارے میں بھی ہے کہ گٹر میں نہ پھینکے جائے، کیاری میں پھینک دیے جائے۔ عصر کے وقت سجدہ کرنا، قضا نماز پڑھنا، کیا ہم عصر کے وقت سجدہ کر سکتے ہیں یا کوئی قضا نماز اس عصر کی نماز سے پہلے یا عصر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ قرۃ العین، عصر کی نماز کے بعد آپ سجدہ بھی کر سکتے ہیں اور قضا نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، ہاں نفل نہیں پڑھ سکتے آپ، البتہ جب سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہو، سورج غروب آفتاب سے تقریباً ایک نیزہ بلند ہو، جب اس کی تپش کم ہو جاتی ہے تو اس وقت سجدہ کرنا بھی مکروہ ہے اور فرض نماز قضا کرنا بھی اس وقت مکروہ ہے۔ اس وقت صرف اس دن کی عصر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں اگر نہ پڑھی ہو، اور اتنی تاخیر پھر بھی جائز نہیں ہے۔ ساس ظلم کرے تو بیٹا الگ گھر میں رہ سکتا ہے؟ میری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، ہماری پسند کی شادی ہوئی تھی اور میرے شوہر مجھ سے بہت خوش ہیں، ہماری ایک بچی ہے، ہماری ایک بچی ہو کر فوت ہو گئی ہے۔ میری ساس میرے شوہر کو بولتی ہیں کہ مجھے طلاق دے دیں، لڑائی جھگڑا بھی بہت کرتی ہیں، 3 مہینے سے میرے شوہر کو مجھ سے الگ سلا رہی ہیں، کیا اس بنا پر میرے شوہر مجھے اپنی ماں سے علیحدہ الگ گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ کراچی سے کسی خاتون نے نام بھی لکھا ہے، لیکن میں نام شو نہیں کر رہا، خامخواہ میں آپ کی ساس کو پتہ چلے گا، وہ کہیں گی اور مسئلہ ہو گیا، لیکن پتہ تو چلی گیا، جو 3 مہینے سے شوہر کو الگ سلا رہی ہیں تو وہ تو سمجھ جائیں گی میں ہی سلا رہی ہوں الگ۔ تو عائشہ صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے۔ دیکھیں اصولی طور پر تو ایک طرف کا بیان سن کے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، آپ کی ساس کا بھی بیان میں سنوں گا تو فیصلہ کروں گا غلطی پر کون ہے، آپ ہیں یا وہ ہیں، لیکن بالفرض اگر ایسا ہو رہا ہے، دیکھیں اصولی طور پر اللہ نے والدین کا اتنا حق بیان کیا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ ماں اگر بیٹے کو حکم دے کہ بیوی کو چھوڑ دو تو حکم ہے کہ چھوڑ دے اس کو، لیکن علماء کہتے ہیں یہ اس صورت میں ہے، کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس صورت میں ہے کہ بیوی بہت زیادتی کر رہی ہو شوہر کی ماں کے ساتھ، تو پھر ایسی صورت میں تو اگر آپ بہت زیادتی کر رہی ہیں شوہر کی ماں کے ساتھ، ساس کے ساتھ بہت ظلم کر رہی ہیں، تو پھر تو ماں کا مطالبہ ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا نہیں، آپ نارمل زندگی گزار رہی ہے جیسے سب گزارتے ہیں، اور ساس نے آپ پر کام کا بہت زیادہ بوجھ ڈالا ہوا ہے، یہ وہ آپ کے ساتھ خامخواہ میں آپ کو ٹارچر کر رہی ہے، تو پھر یہ ساس کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، اور ایسی صورت میں شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کو ساس سے الگ گھر لے کے دے، بالکل سیپریٹ انتظام کرے اس کے لیے، اگر وہ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ہم رفع الیدین کے بارے میں یہی بات کہتے ہیں جو امام مالک نے ہاتھ باندھنے کے بارے میں بات کی ہے۔ امام مالک کہتے ہیں ہاتھ باندھنے کی حدیثیں لائے ہیں، لیکن کہتے ہیں مدینہ میں ہم نے دیکھا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی نے آخری عمر میں ہاتھ باندھنا چھوڑ دیے تھے، ورنہ یہ سارے مدینہ والے ہاتھ باندھنا نہ چھوڑتے۔ تو یہ ویلڈ پوائنٹ ہے، تو بالکل یہی ہمارا رفع الیدین کے بارے میں ہے، بھائی نبی نے کیا ہے رفع الیدین، کون منع کر رہا ہے، لیکن 2 سجدوں کے درمیان بھی تو کیا ہے نا، تو بھائی جیسے وہ چھوڑ دیا نبی نے تو باقی بھی چھوڑ دیا۔ کیا دلیل ہے؟ مدینہ والوں اور کوفہ والوں کا عمل۔ اہل کوفہ کے بارے میں صحیح سند سے ہے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور مدینہ والوں کے بارے میں امام مالک کی گواہی ہے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، تو وہ سارے حدیث کے منکر ہو گئے۔ تو نبی کی آخری نماز تو کوفہ اور مدینہ ہی میں گئی ہے۔ کوفہ میں اس لیے کہ حضرت عمر نے عبداللہ بن مسعود کو کوفہ بھیجا، پھر حضرت علی نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا، 1400 صحابہ کو لے گئے، تو علم کا مرکز کوفہ اور مدینہ یہ 2 جگہ تھی۔ تو جب صحیح سند سے ثابت ہو گیا کہ کوفہ والے بھی نہیں کر رہے اور مدینہ والے بھی نہیں کر رہے، تو اٹ مینز کہ نبی نے آخر میں یہ عمل چھوڑ دیا۔ تو اور سب سے بڑی بات، امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی
جب رفع الیدین کرنے کی حدیث لے کر آئے تو کہنے لگے وہ بھی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی، یہی بعض صحابہ کا قول ہے اصحاب علم میں کہ رفع الیدین کرنا چاہیے. لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث لے کر آئے عبداللہ بن مسعود کی تو کہتے ہیں وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی، یہی صحابہ میں بہت سارے اہل علم صحابہ کا مذہب ہے. یہ کسی حنفی کی گواہی نہیں ہے، یہ امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی کی گواہی ہے. سمجھتے ہو؟ اور امت کی میں من حیث الامہ اگر دیکھا جائے، اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، سنیوں کی جو قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں، تو ہر دور میں رفع الیدین نہ کرنے والے کرنے والوں سے زیادہ رہے ہیں. تو امت اتنی بڑی گمراہی پہ کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ لہذا ہمارے خلاف وہ حدیثیں پیش کرنا بخاری کی کہ دیکھو نبی نے رکوع میں جاتے ہوئے کیا ہے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا ہے رفع الیدین، یہ حدیثیں ہمارے خلاف اس لیے حجت نہیں ہے کہ ہم ان حدیثوں کے منکر نہیں ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ نبی نے کیا ہے، نبی نے نہیں کیا. ہمارا یہ دعویٰ ہے بھائی کیا ہے، چھوڑ دیا ہے آخر عمر میں، اور اس پہ قرائن ہے، بہت واضح قرائن ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا تو دو سردوں کے درمیان بھی ہے نا. سنن نسائی کی بالکل صحیح حدیث ہے، علامہ ناصر الالبانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اور کمال کی بات یہ کہ علامہ ناصر الالبانی اس حدیث کی بیس پہ دو سردوں کے درمیان رفع الیدین کے قائل بھی تھے. تو ہم اہل حدیث سے کہتے ہیں جو ان دو سردوں کے درمیان آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے، جو اس کا جواب ہے وہ باقی رفع الیدین میں بھی ہمارا وہی جواب ہے. اب یہ مسئلہ اتنا سنگین نوعیت کا نہیں ہے کہ رفع الیدین پہ میں اتنا ٹائم لگاؤں، لیکن ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے اس کو ایسا ایمان کفر کا مسئلہ بنا دیا ہے. ایمان کفر کا مسئلہ تو بنایا انہوں نے، ہم نے تھوڑی بنایا ہے مسئلہ. ہم تو صرف جواب دے رہے ہیں کہ ہم اتنے بے وقوف ہیں نہیں جتنے آپ کو نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ویسے بھی ایک بات بتاؤں، امام حنیفہ کی رائے اگر کہیں کمزور تھی نا تو ان کے شاگردوں نے ان کی مخالفت کی ہے اس میں. تو جن مسئلوں میں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے امام حنیفہ کی موافقت کی ہے وہ بہت مضبوط قول ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود مجتہد تھے. 1/3 مسائل میں کہا جاتا ہے، 1/3 یا 2/3 جس میں امام ابو یوسف اور امام محمد نے امام حنیفہ کی مسائل میں خلاف گئے ہیں. تو جن مسائل میں یہ تینوں امام جمع ہو جائے نا تو یہ بہت مضبوط رائے ہوتی ہے. پھر تو رفع الیدین نہ کرنے میں امام محمد کا بھی وہی موقف ہے اور امام ابو یوسف کا بھی وہی موقف ہے جو امام حنیفہ کا موقف ہے. ان کے تو سفر بھی مکہ مدینہ ہوئے تھے اس دور میں، یہ سب امام مالک سے مل کے آئے ہیں. وہاں جا کے تابعین تبع تابعین کی نمازیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو رفع الیدین کی حدیث ہی نہیں ملی ہوگی، او بھائی صاحب یہ ان دور کے لوگ ہیں جو تابعین کو نمازیں پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. امام حنیفہ تو تابعی تھے، اور چلو نہیں فرض کر لو تابعی نہیں تھے تو تابعین کو تو دیکھا تھا نا آپ نے. ہزاروں تابعین جو صحابہ کے شاگرد تھے ان کو اپنی آنکھوں سے نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ان لوگوں نے. یہ تو سندوں کے محتاج ہی نہیں تھے، ان کا تو علم مشاہدے پر مبنی تھا. تو اس مسئلے کو اہل حدیث نے بہت بڑھا لیا، رفع الیدین کے مسئلے کو ایمان کفر کا مسئلہ بنا لیا ہے. تو ٹھیک ہے اختلافی مسئلہ ہے، آپ کر لو، ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے. جو نہیں کر رہا تو اس کو آپ یہ کہنا کہ سنت کا منکر ہے، اندھا مقلد ہے، تو یہ آپ کی باتیں ہیں جو آپ کے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. علمی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسرا اس میں گڑبڑ ایک یہ بھی کرتے ہیں کہ اہل حدیث لوگ امام بخاری کی ایک الگ سے رسالہ ہے جزء رفع الیدین، وہ بخاری نہیں ہے. جیسے الادب المفرد امام بخاری کا ایک الگ رسالہ ہے، اس کی حدیثیں بخاری کے ٹکر کی نہیں ہے، وہ ایک الگ رسالہ ہے، اس میں صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے، حسن بھی ہے، ہر طرح کی ہے. تو اسی طرح امام بخاری کا ایک رسالہ ہے جزء رفع الیدین، وہ بخاری نہیں ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کی حدیثیں جب وہ پیش کرتے ہیں تو اس پہ بھی بخاری کا لیول لگا کے چلا دیتے ہیں کہ دیکھیں امام بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے. لوگ سمجھتے ہیں بخاری میں، حالانکہ وہ بخاری میں نہیں ہوتی، وہ ایک الگ رسالہ ہے امام بخاری کا جو بخاری کے ٹکر کا نہیں ہے، اس میں ہوتی ہیں وہ. تو مسئلہ اتنی سنگین نوعیت کا نہیں، ان لوگوں نے بنا دیا بہت زیادہ اس کو. تو بات کیا کر رہا تھا میں؟ ہاں تو وہ خلا کی بات کر رہا تھا. انہوں بھائی نے طلاق کا مسئلہ پوچھا نا، تو خلا وہ میرا پورا کلپ گیا ہے. وہ ابھی بیچارے وہ زبیر صاحب ہیں، وہ خلیل الرحمان سے کیا نام ہے، قاری خلیل الرحمان، ان کا بھی کلپ آ گیا کہ عدالت بھی خلا دے سکتی ہے، خلا عورت کا رائٹ ہے. رائٹ کا یہ مطلب کہ جب چاہو عورت لے سکتی ہے، گناہگار ہوگی لیکن ہو جائے گا خلا. پھر وہ حافظ احمد صاحب ہے، ان کا بھی، میں تو ان لوگ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتا تھا، کیا حافظ زبیر احمد، میں نے کہا یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، بالکل ہی سطحی باتیں اور دلائل بھی سطحی. تو میرا کلپ چلا ہے، اس کو بھی چلائیں آگے، کیونکہ لوگ اس سے گھر ٹوٹ رہے ہیں بھائی. اس سے مجھے کوئی اہل حدیث سے کوئی بغض نہیں ہے، لیکن گھر ٹوٹ رہے ہیں اس سے، بیڑا غرق ہو رہا ہے. عورتیں اٹھ کے جا رہی ہیں دال سے ٹھک ٹھک ٹھک. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق کیا رہ گیا؟ میاں بیوی اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اگر عورت کے پاس بھی یہ رائٹ ہے. شریعت نے عدالت کو اتنے اختیارات دے دیے کہ ہماری بیویاں بھی ہمارے نکاح سے جب چاہیں خارج کرتے ہیں. بھائی تم کہاں سے آئے ہو یار تم؟ تو خلا دو طرفہ معاہدہ ہے، حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور یہ معاہدہ ہے قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے، اجماع امت سے بھی پتہ چلتا ہے. تو اس لیے
کبھی بھی ان چیزوں دلائل کے نا اس سے متاثر نہ ہوا کریں، اس کی صرف الفاظوں کے بکھیڑوں سے. ڈیپ میں جا کے طلاق ثلاث پہ جب میں بات کرتا ہوں قرآن و سنت کے حوالے دیتا ہوں، صحابہ کے حوالے دیتا ہوں. وہ میرا کون سا تفسیر کے لیکچر میں، میرے جو تفسیر کے لیکچر ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس میں لیکچر نمبر 100 سے لے کے 107 تک 7 لیکچر صرف 3 طلاق کے مسئلے پر ہیں. 2 اور 2 4 کی طرح دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا اس مسئلے میں نے کہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، صحابہ کیا کہہ رہے ہیں. سب یہی کہہ رہے ہیں اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہوتی، بالکل کلیئر کر دیا اس میں. وہ سن لو آپ جا کے، وہ آپ دیکھتے نہیں ہو پھر باتیں کر رہے ہو بیٹھ کے. تو اس جواب میں کیا ریکارڈ کرواتے ہیں اہل حدیث لوگ، یہ مسئلہ اجماعی نہیں ہے، فلاں نے بھی لکھا ہے اس میں اختلاف ہے، فلاں نے بھی لکھا ہے اس میں اختلاف ہے. او بھائی صاحب قرآن و سنت کا حوالہ دو یار. پہلے بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ 3 اکٹھی 1 ہوتی ہیں، پھر حدیث بتاؤ، حدیث کا لفظ بلفظ ترجمہ کرو. اس ترجمے میں گڑبڑ، اپنی طرف سے الفاظ بعد میں ایڈ کر لینا، پہلے جو ترجمہ ہے نا وہ کرو. تو ترجمہ میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو عورت کو اس لیے قبولنے کا حق نہیں ہے کہ یہ رائٹ اللہ نے نکاح ختم کرنے کا کس کو دیا ہے، مرد کو. یہاں سیکولر لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں، لبرل انٹیاں، لو بھائی ہمیں تو اسلام نے دبایا ہوا ہے، سارے حقوق کس کو دے دیے، مردوں کو دے دیے. بھائی یہ اللہ نے آپ کے فائدے کے لیے مرد کو طلاق کا رائٹ دیا ہے، کیونکہ اگر آپ کو بھی رائٹ دے دیا جاتا نا تو پھر آدمی آپ کو گرل فرینڈ کے طور پر، آپ اس کا بیہیویئر آپ کے ساتھ گرل فرینڈ کے طور پر، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کبھی بھی چاہے مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے. وہ ٹائم پورا کرتا، ٹائم پاس کرتا، ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرتا آپ کو. وہ جیسے گورے کرتے ہیں، گورے 50 سال میں شادی کرتے ہیں اور بڑی وفا بتاتے ہیں، ایکچولی ہم کتنے اچھے ہیں، دیکھو ہم نے جب شادی کی تو نبھایا ہے. کم وقت تم 50 سال کے بڈھے ہو گئے، نبھا کے کیا تیر مار دیا تم نے یار. تو ہم ہمارے لونڈے لپاڑے جو 18 سال میں شادیاں کر کے زندگی بھر نبھاتے ہیں، ایسے یہ دیکھو لونڈا بیٹھا ہوا ہے. کتنے سال میں تمہاری شادی ہوئی تھی؟ 21. دیر ہو گئی، فائدہ نہیں ہے. ہماری بھانجی سے ہی نکاح ہوا ہے اس کا، اس کی بھی عمر کم تھی، یہ 21 سال کا، وہ میرا خیال ہے 17-18 سال کی ہوگی. تو ماشاءاللہ اللہ برکت دے. یہی تو عمر ہے شادی کی، جذبات ہوتے ہیں، محبت ہوتی ہے. یہ لبرل سیکولر لوگ بیڑا غرق ان بیچاروں کا، نہ اولاد نہ محبتیں، بڈھے بڈھے ہو کے کم وقت شادی کر کے تیر مار رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو اب اگر اللہ نے اس کی بیوی کو بھی رائٹ دیا ہوا ہوتا، 3 سال بھی بمشکل نکالتا ہی ہے. اب کتنے سال کا ہے بھائی؟ 2 دانت کا ہو گئے؟ اچھا. تو بھائی کیونکہ آدمی کہتا بھائی کسی بھی وقت چھوڑ کے جا سکتی ہے، تو انسان اپنی جس چیز کے یہ احساس ہوتا ہے نا میری ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے. تبھی تو کرائے کے مکان کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے. اور اپنے مکان کو کیسا بنائے، جو ٹھیکیدار اپنے لیے جو گھر بناتا ہے اس میں سریا بھی پورا ڈالے گا، اس میں اگر آپ دیوار پہ کیل ٹھوکو گے تو پلستر گرے گا بھی نہیں. دوسرے کے لیے جو بنائے گا اس کا دیکھا کیسے بیڑا غرق کرتا ہے. کرایہ دار کو گھر دو، بیڑا غرق کر کے بیڑا غرق کر دے گا وہ. تو جب آپ کو پتا ہے کہ یار کسی بھی وقت جا سکتی ہے، بے شک ابھی کتنی محبتوں کے دعوے کر رہی ہے لیکن اس کے پاس بھی رائٹ ہے، تو پھر آدمی کہتا ہے ٹائم پاس کرو میرے بھائی. ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرے گا، بس اپنی جنسی خواہش کے لیے رکھے گا اس کو. تو یہ مرد کو یہی احساس بیوی پہ خرچ کرنے پر مجبور کرتا ہے، یار یہ میری ہے، یہ عدالت کی نہیں ہے. یہ قاری خلیل، کیا نام ہے، قاری خلیل الرحمان صاحب کی بھی نہیں ہے یہ، اور وہ حافظ کیا نام ہے، حافظ زبیر صاحب کی بھی نہیں ہے یہ. جب تک میں نہیں چھوڑوں گا یہ نہیں جائے گی. حافظ زبیر صاحب کو یہ حق نہیں ہے، کیونکہ حافظ زبیر صاحب نے فتویٰ دیا ہے ابھی کہ کسی کی بیوی کے بارے میں ہو گیا نکاح ختم. اس میں یہ بھی تھا کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بیوی نے ایڈریس بھی غلط ڈالا ہے نوٹس بھیجنے کے لیے، پھر بھی بس ہو گیا، عدالت نے فیصلہ کر دیا تو ہو گئی. تو یہ اللہ نے ایک ہی تو چیز ہے میرے بھائی جس پہ ہمیں کنٹرول دیا ہے. ہاں اگر آپ ظلم کر رہے ہیں تو ظلم میں کورٹ کو تنسیخ نکاح کا حق حاصل ہوتا ہے. اس کے بیسک رائٹ ہی پورے نہیں کر رہے، کیونکہ وہ رکھیل تو نہیں ہے نا، ہے تو بیوی. تو آپ اگر بیسک رائٹ پورے کر رہے ہو پھر کوئی نہیں چھڑا سکتا آپ کو اس سے. کسی کے باپ خدا نے، کسی ماں نے ایسا کوئی بچہ آج تک کوئی جج جنا ہی نہیں ہے. کسی ماں نے آج تک کوئی ایسا جج جنا نہیں ہے جو آپ کا نکاح ختم کرا دے. اگر ختم کرائے گا تو پاکستان کے قانون میں ہوگا، خدائی قانون میں وہ ختم نہیں ہوگا. اس لیے کورٹ سے جب کوئی عورتیں خلا لے کے آتی ہیں اور آپ سے شادی کریں تو آپ فوراً شادی نہ کر لیا کریں. اس خلا کے پیپر کو کسی مستند دارالافتاء میں بھیجیں، مستند، کہ یہ خلا صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. تو ورنہ کسی کی بیوی سے شادی کرنے سے شادی ہوتی نہیں ہے، زنا کا گناہ ملتا ہے. تو کیا بات چل رہی تھی میرے بھائی؟ تو یہ شکر کرو اللہ نے مرد کو رائٹ دیا ہے. تو وہ رائٹ دینے کی وجہ سے ہی مرد، پھر وہ اس میں خواتین کہتی ہیں پھر مرد کو بھی جو رائٹ دے دیا تو ہم کیوں وفا کریں، وہ بھی تو جب چاہے چھوڑ سکتا ہے. اللہ کو پتا تھا کہ یہ اتنی آرام سے نہیں چھوڑے گا،
اس میں برداشت زیادہ ہے, اور جب انسان کو بتا دیا جائے یہ تمہاری اپنی ہے تو پھر اس کو چھوڑنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. اس کو چھوڑنا بھی کیا ہوتا ہے, مشکل. دیکھو آپ کے پاس ایک لینڈ کروزر ہے, آپ کو ہر وقت یہ حق ہے کہ آپ مجھے گفٹ دے دیں, آپ دے دو گے؟ چابیاں پکڑا دیں یہ آپ دو, آپ کو پتہ ہے میری چیز ہے بھائی, میں کیوں دوں مفتی صاحب کو, اور میں بھی نہیں دوں گا اگر میرے پاس ہوگی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جب آدمی کو پتا ہوتا ہے نا میں اپنی بیوی چھوڑوں گا, تو اس کو پتا ہے خالی چھوڑوں گا نہیں, دوسرا قبضہ کرے گا اس پہ, ٹھیک ہے نا, دوسرا شادی کر لے گا اس سے. تو اس لیے مرد کے لیے طلاق دینا آسان کام نہیں ہے. تبھی تو اکثر ہم نے دیکھا 3 طلاقیں دے کے رو ہی رہے ہوتے ہیں, آج تک کوئی خوش نہیں دیکھا میں نے. اسی وجہ سے کہتا ہوں زبانوں پہ کنٹرول کرو. طلاق کے علاوہ بہت سارے مسئلے ہیں, حل ہیں بھائی. طلاق پہ تو بہت اینڈ میں آتا ہے, اور 3 طلاقوں کو ناجائز بھی اسلام نے اسی وجہ سے قرار دیا کہ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑے مت مارو. اور کوئی سوال؟ صدقہ فطر. صدقہ فطر بعض علماء کے نزدیک 1.25 کلو ہے, اور جامع رشید کی تحقیق ہے 2.25 کلو, تو دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہے. گندم 2.25 کلو, کھجور دینا چاہو تو 4.5 کلو, جو دینا چاہو تو بھی 4.5 کلو, کشمش دینا چاہو تو بھی 4.5 کلو, کھجور دینا چاہو تو 2.25 کلو, گندم دینا چاہو تو 2.25 کلو. گندم شریعت نے کم اس لیے رکھی ہے کہ وہ اس زمانے کی گندم بڑی پاورفل ہوا کرتی تھی. اب تو گندم صرف کاربوہائیڈریٹ کا ایک مجموعہ رہ گئی ہے. جو ہائیبریڈ گندم آ رہی ہے نا, یہ آج کل نقصان کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ زیادہ دے رہی ہے. بہرحال دینی 2.25 کلو ہی پڑے گی اگر گندم. ہاں رمضان میں پہلے سے بھی دے سکتے ہیں, عید سے پہلے دے دیں زیادہ اچھا ہے. اور یہ بھی ایک صدقہ فطر کی اتنی خاندانی چیز ہے. دیکھو آپ کے جتنے بھی بچے ہیں نا ان سب کی طرف سے دینی پڑے گی آپ کو, جو آپ کی کفالت میں ہے. جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا صدقہ زیادہ ہے. اور یہ صدقہ فطر عید کے دن واجب ہوتا ہے. پہلے بھی دے سکتے ہو ایڈوانس میں, لیکن واجب کب ہوتا ہے؟ عید کے دن. یعنی جس نے عید الفطر کا دن نہیں دیکھا اس پر صدقہ واجب نہیں ہے. تو عید کے دن پینلٹیاں لگتی ہیں, یہ شکرانے ہوتے ہیں, شکرانے. تبھی اس کو شکرانے کا صدقہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے اتنے بچے ہیں لہذا آپ پہ صدقہ زیادہ ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے شریعت میں زیادہ بچے نعمت ہیں, جرمانہ بولو نہیں. اللہ نے کہا جتنے زیادہ بچے ہیں تجھے شکر کے طور پر اتنا زیادہ صدقہ دینا پڑے گا, تیرے اتنے بچے ہیں. تو میرا تو آدھی جائیداد صدقہ فطر میں مجھے لگ رہا ہے نکل جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بھی شریعت کا ایک مزاج ہے کہ تمہارے بچے زیادہ ہیں تو تمہارے پاس نعمتیں زیادہ ہیں, لہذا تم عید کے دن ان سب کا شکرانہ بھی زیادہ نکالو گے. یہ جرمانہ نہیں ہے. عید کے دن جرمانے ہوتے تو عید کا دن کس بات کا ہوتا؟ یہ شکرانہ ہے. لہذا تمہارے ماتحت جتنے بچے ہیں, اللہ کہتے ہیں اتنے سارے بچے تمہارے ذریعے پلوا رہا ہوں میں, اور سب تمہارے ہیں, تو سب کا صدقہ نکالو. فیملی پلاننگ والے بولیں گے کیوں اتنے غربت, مہنگائی, کمبختو, تم نے مہنگائی میں اضافہ کیا, تم پہ تو پینلٹی لگے گی, جرمانہ دو. اللہ کہتے ہیں نہیں, شکرانہ دو, شکرانہ. تو یہ اللہ اور فیملی پلاننگ میں یہ فرق ہے جو میں آپ کو بہت عرصے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن تم رہو گے 1-2 پہ ہی. ہاں صدقہ فطر صرف مستحق زکوٰۃ کو دیا جا سکتا ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے. جی حضرت, کیا شلوار کے پانچے عام حالات میں بھی اوپر رکھنا واجب ہے؟ یعنی نماز کے اندر, نماز کے باہر بھی رکھنا لازم حرام ہے یا نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ نہیں, نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ صلاۃ رجل مسبل ازارہ, اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جو ازار اپنا ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے, تو قبول نہیں ہوتی نماز. باقی فقہی لحاظ سے فرض ادا ہو جاتا ہے. ایسی حدیثوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ جو ثواب مرتب ہونا چاہیے تھا وہ مرتب نہیں ہوتا. جیسے حدیث میں آتا ہے جو روزے میں غیبت کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب قضا لازم ہے, وہ فقہی لحاظ سے اسلامی قانون کے لحاظ سے تو ہو گیا, لیکن اس کی جو برکتیں تھیں وہ حاصل نہیں ہوگی. صحیح, جزاک. چلیں بھائی, ایک شخص جو نہ نماز پڑھتا ہو نہ روزے رکھتا ہو اس کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ جائز ہے, لیکن کوشش کریں دیندار لوگوں کو دیں. زکوٰۃ تو کوئی بھی مسلمان غریب ہو اس کو دینے سے ادا ہو جائے گی. ہاں صدقہ کرتے ہوئے کہہ رہے بھائی کہ لوگ 7 دفعہ سر پہ سے گھماتے پھر کرتے ہیں, جائز نہیں ہے. آپ بس دل میں نیت کر لیں کہ میں صدقہ دے رہا ہوں اور اللہ تو میری مصیبتوں کو, پریشانیوں کو اس سے دور کر دے. کوئی بیمار ہے صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں, اللہ میں صدقہ کر رہا ہوں تو میرے بیمار کو تو ٹھیک کر دے. ایک دعا ہے, اس کو گھمانا ویسے ہی بیکار بات ہے. السلام علیکم. اگر عورت نے روزہ رکھا اور مینسز ہو گئے تو روزہ توڑ سکتی ہے؟ جی, جب عورت کو نے روزہ رکھا اور مینسز آ گئے روزے کے دوران تو روزہ ٹوٹ گیا, اس کا کھانا پینا شروع کر دے وہ. لیکن اگر مینسز تھے اور روزہ نہیں رکھا, مینسز کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا, اور روزے کی دوران روزہ جب چھوڑا ہوا تھا اور مینسز بند ہو گئے تو پھر اس پر کھانا پینا ناجائز ہو جائے گا اس کے لیے. اگرچہ روزہ تو نہیں ہوا کیونکہ صبح صادق سے تو روزے نہیں ہے نا, دوپہر 12 بجے مینسز بند ہو گئے, تو چونکہ پاک ہو گئی ہے
تو اب اس کو روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہو گیا ہے. تو اب اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے, لیکن یہ روزہ قضا کرنا پڑے گا کیونکہ صبح سے تو روزہ نہیں تھا نا اس کا. یہی حکم مسافر کا ہے کہ کسی نے سفر میں روزہ نہیں رکھا, کھا رہا تھا, اور اس دوران وہ اپنے شہر میں داخل ہو گیا تو اب مقیم بن گیا ہے. اب چونکہ مقیم بن گیا ہے تو رمضان میں اب اس پہ افطاری تک روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہے اس کے اوپر. اب وہ کھا پی نہیں سکتا کیونکہ مقیم بن گیا ہے نا, تو مقیمہ والے حکام ہوں گے. ہاں قضا بھی کرے گا بعد میں, لیکن افطاری تک اب اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے, وہ روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہے اس پر. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ جیسے جماعت کے بیچ میں اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ وہیں پہ اس کو نماز کو پورا کریں گے یا وہاں سے باہر کیسے نکلیں گے؟ پیچھے والوں کی نماز خراب نہیں ہوگی؟ نماز کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو نکل جائیں, پیچھے والوں کی نماز بھلے خراب ہو جائے, اچھا صف توڑ کے نکل جائیں. اچھا, ایک سوال اور یہ ہے کہ حیض کے دوران جو عورت مصحف کو قرآن نہیں چھو سکتی, اگر قرأت کرنا چاہے وہ بھی نہیں کر سکتی؟ نہیں, دل میں ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت جائز نہیں ہے. دعائیں پڑھ سکتی ہیں قرآن کی, آیت الکرسی, سورہ فلق, سورہ ناس, یہ رقیہ کی نیت سے, دم کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہیں. تسبیحات ہیں, درود شریف ہیں, باقی ساری عبادتیں ہو سکتی ہیں. جی حضرت. جی ہمارا عمل دین کے اندر کم ہو چکا ہے, لیکن ایک چیز میں تو میرا ذاتی خیال ہے, میں کم علم ہوں, اور وہ ہے جہاد. مطلب کوئی قرآن مجید خود فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو اس کی راہ میں قتل کرتے ہیں. جی اب وہ معاملہ ٹھیک ہے کہ 15 سال ہم نے وزیرستان اور وانا وغیرہ میں اس کو بھگتا, لیکن کیا اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ہم وہ قرآن مجید کے آیات کا ذکر کرنا ہی بند کر دیں. اور جہاد میں آج غزہ میں جو جہاد ہے وہ ان لوگوں نے اپنی جہادی روح کی بنا پر اسرائیل کو 1.25 سال مارا ہے. تو صرف میرا سمجھنے کا طریقہ ہے کہ ہم گورنمنٹ تو ہے نہیں, ہم لوگ آپس میں ایک شہر کے اندر رہتے ہوئے, ایک محلے میں رہتے ہوئے کس طرح اس چیز کو دوبارہ ریوائیو کر سکتے ہیں کہ جہاد کی وہ روح آئے جس میں پاکستان کے تمام لوگوں نے شامل ہو کے آج تک جو ہے نا وہ اس کا عہد نبھایا. دیکھیں, یہ بات آپ کی درست ہے, اسلام میں بے تحاشا فضیلت ہے جہاد کی, لیکن علماء کا کام ہوتا ہے تمام پہلوؤں سے کسی چیز کو دیکھنا. ہم نے بہت دفعہ نوجوانوں کو جہاد کی ترغیب دی ہے, لیکن اس ترغیب کا ناجائز فائدہ وہ لوگ اٹھا لیتے ہیں جو جہاد کر نہیں رہے, وہ تخریب کالی کے لیے ان کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ساحل ادیم صاحب ہر تھوڑے دنوں میں بغاوت کی بات اور اسلامی انقلاب کی بات شروع کر دیں گے. یقیناً اسلامی انقلاب آنا چاہیے, یقیناً نظام تبدیل ہونا چاہیے, لیکن آپ کے پاس نظام کی تبدیلی کا پیکج ہے نہیں, تو سوائے ملک سے نفرت اور ملک میں تخریب کاری کی کاروائیاں بڑھنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جو تھوڑا بہت سیٹ اپ چل رہا ہے اس کی بھی ایسی کی تیسی. تو جہاد کی تو فضیلت کا منکر کافر ہے, لیکن اس میں بتا کے جہاد کہاں جہاد ہے کہاں نہیں ہے. آپ نے جو جگہ بتائی 100% برحق جہاد ہے وہاں پہ, لیکن اس میں نقصان یہ ہے کہ اس میں بھی لوگ مس یوز ہوتے ہیں. آپ نے بتا دیا فلاں جگہ جہاد صحیح ہو رہا ہے, لیکن وہاں تک پہنچانے کے لیے جو ذرائع ہیں, جو لوگ بیچ میں پڑے ہوئے ہیں وہ 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کو وہاں کے نام پہ کہیں اور لے جائیں گے, وہ آپ کو اپنے مفاد میں استعمال کر لیں گے. تو اس لیے یہ بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے. باقی جہاد کا منکر تو کافر ہے میرے بھائی, یہ تو اور قیامت تک جہاد جاری رہے گا. تو اس میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کے جہاد پہ لیکچرز ہیں صحیح بخاری کے, بہت خاندانی لیکچرز ہیں. ان کا چینل انہی کے اپنے چینل پہ ہے نا, کیا چینل مفتی عبدالرحیم کے نام سے لیکچر ہے صحیح بخاری میں کتاب الجہاد میں. 10 لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں, تو وہ لازمی سنیں آپ. تو اس میں جہاد کی فضیلت بھی ہے, جہاد کے آداب بھی ہیں, اور قرآن و سنت سے کہ کہاں جہاد ہوگا کہاں جہاد نہیں ہوگا. ان کا تو تجربہ بھی بہت ہے اس بارے میں. ہم اتنے بیوقوف نہیں جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں. کبھی خوشبو لگا کے آؤ تو پھر پتہ چلے گا ہم کیا ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کچھ شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. مجھے جو آتا ہے نا وہ بتا دیا تو بیان میں ہی نہیں آؤ گے تم لوگ. اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں جتنے آپ کو نظر آتے ہیں, سمجھ رہے ہو. آہستہ سے بولا میں نے, زیادہ زور سے. آگے چلو. مولوی صاحب, اچھا ہمارے محلے سے جماعت نکل رہی ہے 40 دن کا نا, تو میری والدہ کو مطلب ہاسپٹل میں اس کو کیموگرافی جو انجیکشن ہوتی ہے شوکت خانم میں, تو اس کو وہ بھی ہو رہی ہے. اور میری والدہ مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ چلے جاؤ, لیکن میری جو وائف ہے وہ مجھے کہہ رہی ہے, کبھی کہہ رہی ہے کہ ہاں چلے جاؤ, کبھی بول رہی ہے نہیں چلے جاؤ. تو مجھے خود بھی سمجھ نہیں. کیا والدہ ہاسپٹل میں ہے؟ والدہ کا بھی مسئلہ ہے, لیکن والدہ تو میرے کو کہہ رہی ہے کہ آپ چلے جاؤ. کہاں چلے جاؤ؟ بیوی کو لے کے الگ؟ نہیں, مطلب 40 دنوں کے لیے تبلیغ میں جماعت جو والدہ کہہ رہی ہے چلے پہ چلے جاؤ, بیوی کہہ رہی ہے, بیوی کبھی کہہ رہی ہے چلے جاؤ, کبھی کہہ رہی ہے نہیں جاؤ.
ابے چلا لگا لے جا کے, بار بار موقع زندگی میں ہر دفعہ موقع نہیں ملتا. بیوی کو بھی لے کے جاؤ ساتھ میں. یہ بڑا عجیب ہے, بیوی گھر میں ہوتی ہے, خود جا رہے ہوتے ہیں, بیوی کو بھی لے کے جاؤ. اللہ کے بندو, گھر جب بنتا ہے جب میاں بیوی دونوں نیک ہوں. اگر ایک بھی نیک نہیں ہے نا تو بچہ اس کو فالو کرتا ہے جو نیک نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ کی بیوی پردہ نہیں کرتی, آپ پردے کے فضائل سناتے ہو, بیٹی آپ کی بیوی کو فالو کرے گی, آپ کو فالو اللہ ماشاءاللہ 100 میں کوئی ایک نکل آئے. تو اس لیے دونوں کا, تو تبلیغ میں جاؤ دونوں, بیوی کو بھی لے کے جاؤ. مفتی صاحب پھر دیکھو گھر میں ایک برکتیں آتی ہیں, ایسا زبردست گھر میں معاملات کا ماحول بنتا ہے. میں تو خود اپنے گھر والوں کو چاہتا ہوں تبلیغ میں لے کے جاؤں, لیکن میں مشہور ہونے کی وجہ سے کہیں جانے کے قابل ہی نہیں رہا. تبلیغ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اصلاح کا. یا تو کوئی بہت نیک بزرگ, اللہ والے بزرگ, آج کل بزرگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. بزرگ مارکیٹ میں شارٹ تو نہیں ہوئے, کم ہو گئے ہیں, لیکن ہیں. دوسرا یہ کہ مردوں پہ تو ان کی توجہ ہوتی ہے, عورتوں پہ توجہ دے نہیں سکتے, ٹائم ہی نہیں ہے نا. خطوط کا دور چلا گیا, اب خطوط لکھو اتنے بڑے بڑے. پھر بعض تو بزرگ ہیں نہیں, وہ بنے ہوئے ہیں. وہ کسی خاتون کو بیعت کر کے کیا کرتے ہیں, وہ خاتون اپنے شوہر کے سارے راز خطوں میں لکھ کے فاش کر دیتی ہیں, میرا میاں ایسا ہے, میرا میاں ویسا ہے, میرا میاں. ان کا اصلاحی تعلق یہ چل رہا ہوتا ہے. تو 2 نمبر بزرگ کی بات کر رہا ہوں. تو 1 نمبر بزرگ ہیں, یا تو ان سے اپنی بیوی کو بیعت کراؤ. لیکن 1 نمبر کو پہچاننا, فیروز میمن صاحب ہیں, بڑی زبردست اصلاح کرتے ہیں. تو کوئی بیعت ہونا چاہتا ہے نا, فیروز میمن صاحب حضرت حکیم اختر صاحب کے خلیفہ ہیں, اپنی بیگم کو بھی ان سے بیعت کرا دے, خود بھی بیعت ہو جائے. انسان کا بچہ نہ بنے, میرا نام بدل دینا. وہ مسالہ زیادہ لگاتے ہیں, جون پور کا قاضی بناتے ہیں. وہ ہیں بھی بڑے پرہیزگار, اللہ ان کی تقوی میں, ان کی عمر میں برکت دے. ورنہ مسئلہ بیوی کو کسی شیخ سے بیعت کرانے میں خطرات ہوتے ہیں آج کل. شیخ ہی نہ کہیں لے کے بھاگ جائے. شیخ بھی تو آدمی پہلے ہوتا ہے.